سورہ مبارکہ بقرہ کی 257ویں آیت۔ اللہ اپنے اس کلام میں اپنی ولایت اور اپنی سرپرستی کا اعلان کر رہا ہے، مگر اللہ ولی اور سرپرست ان کا ہے جو اسے مانتے ہیں۔ اللہ خالق سب کا ہے، اللہ رازق سب کا ہے، مگر ولی اور سرپرست ان کا ہے جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے بنایا سب کو ہے، کھلا بھی سب کو رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ہلنے والا، رینگنے والا، متحرک وجود نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ دو واجب اللہ نے اپنے اوپر لیے ہیں، ایک ہدایت اور ایک رزق۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، رزق دینا بھی اللہ کا کام ہے۔ ہم روزانہ ایک آیت کثرت سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وہ رحمان ہے، ہر مخلوق پر کرم کرتا ہے۔ وہ جن پر جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے، جو مانتے ہیں نہیں مانتے، ان کو بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ رحمان کے رشتے سے سب کو عطا کرتا ہے اور رحیم کے رشتے سے مومنین کو عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اگر دونوں برابر ہو جائیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے، تو عدل الہی کے خلاف۔ سب کے لیے رحمان ہو، جو مانتے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی، تو پھر یہ عدل کے خلاف۔ وہ رحمان ہے سب کے لیے جو مانتے ہیں اور نہیں مانتے، اور رحیم ہے ان کے لیے جو اسے مانتے ہیں، جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، جو مانے، جو چاہے۔ جب تک ہم چاہیں گے نہیں، ہمیں جو یندہ یا بندہ ہوتا ہے نا، ڈھونڈنے والا پانے والا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو عزیزان گرامی سامنے کی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ آئینہ بیچنے والا، اس کے بال بگڑے ہوئے تھے۔ جو دنیا کو آئینہ بیچ رہا ہے اس کے اپنا حال اچھا نہیں ہے۔ گھڑی بیچنے والے کو ٹائم نہیں پتا، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس گھڑی ہو وہ وقت کا بھی پابند ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس گھڑی نہ ہو وہ وقت کا پابند نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو گھڑی نہیں رکھتے، مگر لوگ اپنی گھڑیوں کو انہیں دیکھ کر سیدھا کرتے ہیں۔ تو چاہنے والا، طلب کرنے والا ہی پانے والا ہوتا ہے نا۔ جو نہیں چاہتا، جو نہیں مانگتا، جس کو شوق ہی نہیں ہے۔ اب بہرحال میں اور آپ مجالس میں شرکت کرتے ہیں، شاید ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سال بھر مجالس میں شرکت نہیں کرتی، مگر پہلے 10 دنوں میں تشریف لاتے ہیں، اور بعض لوگ پہلے 10 دنوں میں بھی نہیں آتے، آخری 2 دنوں میں آتے ہیں۔ جو 2 دن کا شیعہ ہے اس سے کیا توقع کہ وہ ہماری بات کو سمجھے گا؟ البتہ مجھے اس 2 دن کے شیعہ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو کہنا ہوگا نا۔ تو یہ بھی ہے، لیکن کچھ ہیں کہ جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایک مجلس سے دوسری مجلس میں، تیسری مجلس میں۔ ان کی روح اتنی سالم ہوتی ہے کہ جب تک حسین کا ذکر سن نہیں لے ان کا دن نہیں گزرتا۔ توجہ ہے؟ چاہنے والا، ڈھونڈنے والا، تلاش کرنے والا ہی پانے والا ہوتا ہے۔ تانا بارد ابر کہ رویت چمن، تانا گریت طفل کہ نوشد لبن۔ جب تک بادل برسے گا نہیں، چمن بھی نہیں لہلہائے گا۔ جب تک بچہ روئے گا نہیں، ماں بھی دودھ نہیں پلائے گی۔ طلب، اور عجیب بات ہے، یہ طلب اگر سالم ہو جائے، یہ بھوک، یہ طلب اگر سالم ہو جائے، تو عزیزان گرامی کچھ چیزوں کی بھوک ایسی ہے جو کبھی سیر نہیں ہونے دیتی۔
ایک دنیا کی طلب اور ایک علم کی طلب. دو طرح کے طالب ایسے ہیں، دقت ہے حضرات کی، کہ جو کبھی سیر نہیں ہوتے. طالب الدنیا و طالب العلم، یہ کبھی سیر نہیں ہوتے. ایسے ہی علی کا طالب کبھی سیر نہیں ہوتا. شاید مجھے مولا علی کے طالب کی عدم سیرابی کو علم سے جوڑنا ہوگا. کبھی بھی سیر نہیں ہوتا. میں اگر سال بھر مولا کے فضائل پڑھتا رہوں تو آپ کہیں گے کیا پڑھا؟ ابھی اور سناؤ، ابھی اور سناؤ. یہ واحد ذکر ہے جو بار بار سننے میں بھی مزہ دیتا ہے. اور کوئی پوچھے حضرت مقداد سے، کوئی پوچھے حضرت میثم سے، کوئی پوچھے حضرت ابو ذر غفاری سے، کوئی پوچھے سلمان فارسی سے کہ انہیں علی کے ذکر میں مزہ کتنا آتا ہے. بلکہ اگر آپ کی طبیعتیں میرے ساتھ ہیں تو میں ایک جملہ کہوں، علی کے ذکر میں جتنا نبی کو مزہ آتا ہے. لہذا قیامت تک ایک فیصلہ کر گئے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. تمہاری کوئی مجلس نہ ہو جس میں علی کی بات نہ ہو. میں اس مجلس کو مجلس کیسے مانوں جس میں علی کی بات نہ ہو؟ نبی کی خواہش ہے، نبی کی طلب ہے، نبی کے پسند ہے، نبی کی آرزو ہے کہ ہر مجلس میں علی کی بات کرو. میں ویسے پورے پاکستان میں پوری نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے پوری دنیا میں، اس لیے کہ کثیر السفر ہوں، لہذا کراچی کا نہیں ہوں میں. ہاں کراچی کا بھی ہوں، اسلام آباد کا بھی ہوں. ٹھیک ہے، تو میں ایک جملہ کہنے سے پہلے یہ جملے میں نے کہے. مجھے سندھیوں سے تھوڑا سا زیادہ پیار ہے. وہ سندھیوں سے مجھے تھوڑا زیادہ پیار اس لیے ہے کہ سندھی دو جب ملتے ہیں نا آپس میں تو سلام کے بعد یا علی مدد کہہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. ان کی ملاقاتوں میں مولا علی کا ذکر رہتا ہے. اور پیغمبر اکرم نے فرمایا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. جی توجہ کر لیا آپ نے. طلب، جب تک مجھے طلب نہیں ہوگی مجھے نہیں ملے گا. جی اور یقین جانیے جو علی کا طالب ہو جائے پھر وہ عشق حقیقی میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اسے سیرابی نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ کا طالب نہ ہو جائے. علی کی طلب اسے اللہ تک پہنچاتی ہے. ہو نہیں سکتا کوئی علی کا طالب ہو اور وہ اللہ تک نہ پہنچے. یہ تو پھر کام ہی علی کا ہے نا. تم جتنا مجھ سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے میں تمہیں اللہ سے جوڑتا چلا جاؤں گا. ذرا غور فرمائے عزیزان گرامی، کیا فرما رہے حدیث قدسی میں؟ من طلبنی فقد وجدنی. جس نے مجھے اللہ کو طلب کیا اس نے مجھے پا لیا. ومن وجدنی فقد عرفنی. اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا. ومن عرفنی فقد عشقنی. اور جس نے مجھے پہچان لیا وہ میرا عاشق ہو گیا. ومن عشقنی انا قتلتہ. اور جو میرا عاشق ہو جاتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں. اب یہ کون سا قتل ہے جو اللہ کرتا ہے؟ ذرا غور فرمائے. حدیث قدسی میں ارشاد ہو رہا ہے جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں. ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ. اور جسے میں اللہ قتل کروں گا تو دیت بھی میری گردن پر ہے. وانا دیتہ. اور میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں. پھر اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہوتا ہے، پھر اس کی زبان میری زبان ہوتی ہے، پھر وہ ارادہ کرتا ہے تو وہی ہو جاتا ہے جو میں چاہتا ہوں. اللہ اکبر. بلندتر صلوات. توجہ کر رہے ہیں؟ طلب پیاس کسی طرح. بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں جنہیں پیاس نہیں لگتی. بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں جنہیں بھوک نہیں لگتی. بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں جنہیں سالم غذا کڑوی لگتی ہے. یہ لوگ بیمار ہیں. جنہیں علی کا نام اچھا نہیں لگتا وہ بیمار ہیں. جنہیں اہل بیت کا ذکر
ماشاءاللہ یا ماشاءاللہ، طلب، شوق